الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذکر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون صدق اللہ العظیم۔ لوگوں کا حساب کتاب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے اعراض کر رہے ہیں۔ یہاں سے سورۃ الانبیاء کا آغاز ہے، لیکن شروع کے 3-4 رکوعوں میں مشرکین مکہ کی طرف سے کیے گئے اعتراضات اور ان کے جوابات اور ان کے غلط نظریات و افکار اور پھر ان کا رد کہ بھئی آپ کا نظریہ غلط ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، تو شروع کے 3-4 رکوعوں میں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر انبیاء کا تذکرہ ہے، اور انشاءاللہ جب ان کا تذکرہ آئے گا انبیاء کا تو ہم کوشش کریں گے کہ روزانہ کی بنیاد پر 1 یا 2 پیغمبروں کا مکمل تعارف، یہاں تو صرف نام ہوں گے، لیکن مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آیا تو ابراہیم علیہ السلام کون تھے، ان کے والد، ان کی اولاد کہاں کے رہنے والے تھے، اور انہوں نے کس علاقے میں تبلیغ کی، اور پھر ان کی قوم کا انجام کیا ہوا۔ یعنی پورا جو ایک پیغمبر کا تعارف ہوتا ہے، کوشش کریں گے چونکہ سورت کا نام سورۃ الانبیاء ہے تو اس میں انبیاء کا تعارف ہو جائے گا، کیونکہ پورے قرآن پاک کے اندر تقریباً 27-28 پیغمبروں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ویسے تو پیغمبر 1,24,000 کم و بیش ہیں، اور سب پر اجمالاً ایمان لانا کہ جو بھی اللہ کا پیغمبر ہے میں مانتا ہوں، تو اجمالاً ایمان لانا یہ ضروری ہے، جو ہم ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں جس کا اقرار کرتے ہیں، اور جن کا تفصیلاً ہمیں معلوم ہے تو ان پر ہم تفصیلاً ایمان لاتے ہیں۔ تو بہرحال وہ آگے آئے گا۔ شروع میں سب سے پہلے تو یہ آیت انسان کو جھنجھوڑنے والی بھی ہے، اور جیسے انسان سویا ہوا ہو الارم لگا کر، تو جب متعین وقت ہوتا ہے اور الارم بجتا ہے تو وہ ظاہر انسان کو اٹھانے کے لیے ہوتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو 100 الارموں کے برابر ہے یہ آیت، کہ لوگوں کے لیے ان کا حساب کتاب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے اعراض کر رہے ہیں۔ حساب سے مراد تو یقیناً قیامت کبریٰ ہے، یعنی بڑی قیامت، اور بڑی قیامت بھی کوئی دور نہیں ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر یہ جملے سننے کو ملتے ہیں کہ قیامت کس نے دیکھی ہے، قیامت دور ہے، یا کوئی ظلم کرتا ہے تو اس کو تو نے مرنا نہیں ہے، اور سامنے والا بھی پھر آگے سے اول فول بکتا ہے کہ موت کس نے دیکھی ہے۔ تو دیکھیں، موت تو نہ جوان دیکھتی ہے نہ بوڑھا، نہ مرد دیکھتی ہے نہ عورت، نہ بچہ نہ جوان، موت تو موت ہے، وہ آ کر رہتی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قیامت کبریٰ اگر مراد ہو، بڑی قیامت، تو وہ بھی دور نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اور قیامت ایسے بھیجے گئے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے آپ نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی کو ملا کر دکھایا۔ علماء نے اس تشبیہ کو 2 طرح بیان کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ جس طرح شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی میں کوئی گیپ نہیں ہے، کوئی فاصلہ نہیں ہے، اور کوئی چیز نہیں ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا میرے اور قیامت کے درمیان اب کوئی گیپ نہیں ہے، کوئی فاصلہ نہیں۔ اور دوسری اس تشبیہ کو یوں بھی لیا گیا ہے جیسے درمیان والی انگلی شہادت والی انگلی سے تھوڑی سی آگے نکلی ہوئی ہوتی ہے، تو فرمایا جتنی یہ آگے ہے اتنا ہی میں قیامت سے پہلے آ گیا ہوں، یعنی اب بس میں آیا ہوں اور پھر میرے بعد قیامت ہے۔ لیکن یقیناً سامعین کے ذہن میں سوال ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرے ہوئے 1400 سال گزر چکے، اور اوپر مزید 45 سال بھی گزر چکے، گویا 14.5 صدیاں، اب مزید پتہ نہیں کتنا گزرے گا۔ تو
تو یہ کیسے فوراً؟ تو بات یہ ہے، مدت کو جب بیان کیا جاتا ہے تو وہ مدت فاصلوں کے اعتبار سے، کام کی نوعیت کے اعتبار سے شمار کی جاتی ہے۔ جیسے اگر آپ یہاں سے اٹھ کر 1 منٹ کے لیے جائیں کہ بھئی میں 1 منٹ آتا ہوں، یا پینسل لینے کے لیے، قلم لینے کے لیے، تو اس کا مطلب وہ 2 منٹ ہی ہیں۔ لیکن اگر آپ گھر سے نکلتے ہوئے کہیں کہ 2 منٹ میں آتا ہوں، تو اس کا مطلب آپ کم از کم 10-15 منٹ میں آئیں گے۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں تھوڑا سا شہر سے باہر جا رہا ہوں، بہت جلد آتا ہوں، تو اب جلد کا مطلب 2 منٹ یا 10 منٹ نہیں، اس کا مطلب کم از کم آپ کو 2-4 دن لگ جائیں گے۔ اور اگر آپ یوں بتاتے ہیں کہ میں کچھ عرصے کے لیے باہر جا رہا ہوں تو عن قریب انشاءاللہ واپس آؤں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ لمبی مدت کے لیے جا رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حالانکہ جانے کا سب میں ذکر ہے کہ میں انشاءاللہ جلد آتا ہوں، لیکن جلد سے مراد کہیں 2 منٹ ہے، کہیں 10 منٹ ہے، کہیں سال ہے، کہیں اس سے بھی زیادہ مدت ہے۔ تو اسی طرح جو چیز جتنی بڑی ہوگی اسی حساب سے اس کا ہوگا، مدت کا تعین ہوگا۔ تو قیامت تو بہت بڑی چیز ہے۔ عما یتساءلون عن النبأ العظیم، وہ آپ سے ایک بہت بڑی خبر کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ 1400 سال کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی کہ 1400 سال مدت ٹھیک ہے گزر چکی، لیکن آپ نے اور میں نے یا کسی بھی انسان نے 1400 سال تو نہیں گزارے۔ ہر انسان 100 سال کے اندر اپنے حساب کتاب سے، یہی کہا نا اقترب للناس حسابہم، لوگوں کا حساب قریب آ گیا۔ تو جو بھی انسان مرتا ہے اس کا حساب شروع ہو جاتا ہے۔ جو قیامت کے دن فیصلے ہوں گے اس کے اثرات قبر پر ہی پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ قبر کو دیکھ کر وہ رویا کرتے تھے اتنا کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی تھی۔ تو لوگ پوچھتے تھے بھئی اس میں کیا رونے کی بات ہے، ہر ایک مرتا ہے جاتا۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی یہ قبر آخرت کی سیڑھیوں میں سے پہلی سیڑھی ہے، جو اس میں کامیاب ہو گیا تو امید ہے کہ وہ اگلی منزلوں میں بھی کامیاب ہوگا، اور جو یہاں پھنس گیا تو پھر اس کے لیے اگلی منزلیں طے کرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے۔ اس لیے تو یہ تو بات ہوئی قیامت کبریٰ کی جو میں عرض کر رہا تھا، لیکن لازمی تو نہیں کہ یہاں پر قیامت مراد ہو، انسان کی موت بھی ہو سکتی ہے۔ موت ہو تو موت کا تو کوئی خبر نہیں کہ کب آ جائے، پھر تو بالکل ہی قریب آ گیا، اقترب للناس۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام سے پوچھا کہ تمہیں کتنا جینے کی توقع ہے؟ کسی نے کہا 10 دن، کسی نے ہفتہ کہا، ایک نے 15 دن بھی کہا کہ 15 دن مجھے امید ہے میری صحت اور کھانے پینے اور حساب کتاب سے میں جی لوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ تم تو دنیا سے بڑا دن لگائے بیٹھے ہو بھائی، تمہیں امید ہے کہ میں ہفتہ جی لوں گا، 15 دن جی لوں گا، مجھے تو اپنے اگلے سانس کی بھی خبر نہیں آئے گا یا نہیں آئے گا۔ تو اس لیے دونوں صورتوں میں اگر انسان دیکھے تو یقیناً وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، کہ انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ یہاں ایک اور مزیدار سی حدیث میرے ذہن میں آ گئی، وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 3 بھائیوں کی مثال دی، 3 بھائیوں کی مثال دی کہ ایک آدمی مرنے لگا، اس کے 3 بھائی تھے۔ تو ایک بھائی نے اسے پوچھا، اپنے بھائی سے اس نے پوچھا بھائی میں تو مرنے لگا ہوں، آپ میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ بھائی میں آپ کے لیے اگر آپ مریں گے تو کفن دفن کا اور ہر چیز کا انتظام کروں گا، آپ کو قبر تک چھوڑ کر آؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انسان کے عزیز و اقارب ہیں جو قبر تک ساتھ آتے ہیں، یہ بھائی وہ ہے۔ دوسرے بھائی سے پوچھا بھائی تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟
اس نے کہا کہ بھائی جب آپ مر جائیں گے تو میرا یہاں کیا کام، میں کہیں اور چلا جاؤں گا۔ تو فرمایا یہ انسان کا مال ہے، یہ بھائی انسان کا مال ہے جو انسان کے مرتے ہی دوسرے کے نام ٹرانسفر ہو جاتا ہے، اب اس کا تو نہیں رہتا نا، وہ ختم ہو گیا۔ اس مرنے والے نے تیسرے بھائی سے پوچھا بھائی آپ میرے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ بھائی میں تو آپ کے بغیر یہاں نہیں رہ سکتا، میں آپ کے ساتھ قبر میں اتروں گا، میں آپ کے ساتھ وہیں رہوں گا، اور جس طرح دنیا میں آپ کا خیال کرتا تھا وہاں بھی دنیا میں جس طرح آپ میرا خیال کرتے تھے تو وہاں میں آپ کا خیال کروں گا۔ فرمایا یہ انسان کے اعمال ہیں۔ یہ تیسرا بھائی کون ہے؟ اب اگر میں غفلت کی وضاحت کروں وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، تو ان تین بھائیوں میں سے ہمارا فوکس کس چیز پر ہے؟ پہلے دو بھائیوں پر، یا اہل و عیال پر یا مال پر۔ جو تیسرا بھائی یعنی اعمال ہیں، جس بھائی نے ہمارے ساتھ قبر میں جانا ہے، اس پر ہے لوگوں کی توجہ لیکن بہت کم، یعنی 100 میں سے 50% مال پر اور 45% رشتہ داروں پر، گھر والوں پر، اور 5% جو ہے اعمال پر۔ حالانکہ یہ 95% ساتھ نہیں جانے والا، ایک فوراً کسی کے نام ٹرانسفر ہو جائے گا اور دوسرا زیادہ سے زیادہ قبر تک آئے گا، اور ساتھ کون جائے گا؟ وہ 5% جس پر ہماری توجہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، کہ یہ لوگ ایک تو ہیں غافل، اور جب ان کو کوئی سمجھانے کی کوشش کرے تو معرضون یہ اعراض کر لیتے ہیں، اس کی بات کو توجہ سے سنتے ہی نہیں۔ آج کل جیسے دیکھ لیجیے ہماری مساجد کا حال ہے کہ آگے پیچھے تو ہمیں سننے کو ملتا نہیں ہے، ظاہر ہے دین سے دلچسپی ختم ہو گئی، کوئی قرآن کو جانتا نہیں ہے، پھر گلے شکوے بھی علماء سے ہوتے ہیں۔ بہرحال تو کب آتے ہیں مسجد میں؟ جب خطبہ شروع ہوتا ہے۔ حالانکہ پورے ہفتے میں دین کی بات سننے کا ایک وہی موقع ہوتا ہے جمعے کا، کہ اس میں آپ 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ کچھ بیان سن لیں، لیکن آپ دیکھیں گے لوگ کب آتے ہیں؟ جب خطبہ شروع ہو رہا ہوتا ہے، اس ٹائم آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس غفلت کو دور فرمائے۔ فرمائے ان کے پاس کوئی بھی نصیحت آتی ہے نئی ان کے رب کی طرف سے، محدثن نئی نصیحت، تو إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ، مگر یہ اسے سنتے ہیں اس حال میں کہ یہ کھیل کود کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اس بات کو مذاق بنا کر سنتے ہیں، پہلے تو سنتے ہی نہیں ہیں۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، سنتے ہی نہیں۔ ہاں اس میں منافقین بھی شامل ہیں، کفار تو ہیں ہی، کفار تو ہیں ہی، وہ کیونکہ مذاق بناتے ہیں ان چیزوں کا۔ اور پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جہنم کا تذکرہ کرتے پھر ساتھ یہ بھی بیان کرتے ان شجرۃ الزقوم، کہ وہاں زقوم کا درخت ہوگا، تو یہ لوگ ہنسی مذاق کرتے کہ بھئی آگ میں درخت کیسے ہوگا؟ بھئی وہ آخرت کو دنیاوی پیمانوں پر ناپ رہے تھے نا، ظاہر ہے آخرت کے پیمانے تو اور ہیں، اس وقت نہ یہ سورج چاند ستارے، نہ یہ شجر و حجر، نہ بر و بحر، کچھ بھی نہیں ہونا، جو ہوگا اس وقت اللہ کے آرڈر سے، حکم سے ہوگا، اور اسی وقت وہ وجود میں آ جائے گا، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں۔ تو وہ اس بات کا مذاق اڑاتے ہیں کہ بھئی قبر میں جہنم میں درخت کیسے ہو سکتا ہے، اس کو تو آگ پکڑ لے گی، جلے گا نہیں وہ۔ اسی طرح یہ بھی مذاق اڑاتے ہیں کہ مرنے کے بعد جب وہ سیدھا ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر کیسے اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ سورۃ یاسین میں آگے چل کے آپ پڑھیں گے تو باقاعدہ ایک شخص اٹھا کر لے آیا ہڈی، ایک شخص ہڈی اٹھا کر لے آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا کر کہا کیا یہ بھی زندہ ہوگی؟ کیونکہ وہ اس غلط فہمی میں تھا کہ شاید یہ زندہ کریں گے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں زندہ کروں گا، ہمیشہ یہ کہا کہ یہ اللہ کا کام ہے اور اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ان کے پاس جب بھی کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو یہ اسے سنتے ہیں اس حال میں کہ کھیل کود کر رہے ہوتے ہیں، لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل غفلت کا شکار ہوتے ہیں۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا،
اور سرگوشیاں کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، هل هذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے یہ مگر تمہاری طرح کا انسان، افتأتون السحر وانتم تبصرون، کیا تم جادو کے پاس آتے ہو اس حال میں کہ تم دیکھتے بھی ہو۔ یہاں میں ایک غلط فہمی کا ازالہ کرتا چلوں کہ اہل سنت والجماعت کے ہاں جب یہ نظریہ بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح بشر تھے، تو اس کا بعض کم علم لوگ، علماء کا میں نہیں کہتا، کم علم لوگ اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، باتیں بھی بناتے ہیں، اور ایسے لوگوں پر گستاخ رسول ہونے کا فتویٰ بھی لگاتے ہیں۔ حالانکہ اصول یہ ہے کہ جب بھی کوئی نظریہ بیان کرے یا جب بھی کوئی بھی بات کرے، عام سی بات ہی کیوں نہ ہو، جب وہ زندہ ہے تو اسی سے اس کی وضاحت پوچھی جاتی ہے، بھئی کیا مطلب ہے آپ کا، کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ۔ شریعت کے بہت سے مسائل ایسے ہیں تو انہی سے مسئلہ پوچھنا چاہیے۔ تو میں آپ کے سامنے وضاحت کر دوں، علماء اہل سنت والجماعت کے ہاں یہ جو نظریہ ہے کہ نبی ہماری طرح کے انسان، تو اس کا یہ مطلب نفس انسانیت میں برابری مقصود ہوتی ہے۔ یہ کہنا جیسے ہم انسان ویسے وہ بھی انسان، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ جیسے میں ہوں ویسے وہ تھے، جیسے ہم انسان ہیں ویسے وہ بھی انسان تھے۔ تو نفس انسانیت میں، وگرنہ انسانیت کے اندر وہ جس معراج پر تھے، وہ جس مقام اور مرتبے پر تھے، ان جیسا ہونا تو دور، ہم ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں بن سکتے، بھلے ہم اپنی پوری زندگی کسی اللہ کے سامنے سجدے میں کیوں نہ گزار دیں، ہم کچھ بھی نہ کریں، ایک ہفتہ اچھے طریقے سے کھا پی لیں اور پھر ہم سجدے میں پڑے رہیں، اور پھر اسی سجدے میں ہم مر جائیں، چلو 6 مہینے بھی پڑے رہیں، تب بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کے ساتھ لگنے والی خاک کے برابر بھی ہم نہیں ہو سکتے۔ تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ ہماری طرح ہے، بلکہ ایک شاعر نے یہ جملہ بھی کہا، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، یعنی یہ ہمارا نظریہ ہے کہ اللہ کے بعد اگر اس کائنات میں کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو دوسرے نمبر پر اللہ کے بعد کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ باقی جو ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ ہماری طرح انسان، تو وہ یہ بات ہوتی ہے، اور اسے قرآن نے خود بیان بھی کیا ہے، پیچھے غالباً سورۃ مریم میں، سورۃ کہف میں آپ پڑھ چکے ہیں، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، کہ آپ کہہ دیجئے میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں، ہاں میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اور یہی تو مشرکین مکہ کا سب سے بڑا اعتراض تھا، جو یہاں پر اللہ نے ذکر فرمایا کہ یہ تو تمہاری طرح کا انسان ہے، تو گویا وہ اسے اس معنی میں، جس معنی میں آج کوئی گستاخ اگر یہ سمجھتا ہے کہ تمہاری طرح تھے، تو وہ اسی طرح سمجھتے تھے، لیکن ایک مسلمان تو کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام انسانوں کی طرح سمجھ نہیں سکتا، بلکہ ایک عربی شاعر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک کتاب لکھی، اس میں تقریباً 60,000 اشعار لکھے، کتنے؟ 60,000، اور آخر میں چل کے جو شعر لکھا اس کا ترجمہ تھا، تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے، قلم ہے آولا پا مدہ باقی ہے، ورق تمام ہوا مدہ باقی ہے، عمر تمام ہوئی مدہ باقی ہے۔ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ میں پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں لکھتا رہا، ان کے افسانے لکھتا رہا، میری زندگی ختم ہو گئی، کاغذ قلم ختم ہو گئے، میرا سب کچھ ختم ہو گیا، نبی کی تعریفیں ختم؟ تو نبی تو ایسی ذات ہے۔ تو الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اونچا مانتے ہیں، لیکن انسانیت کے درجے میں انہیں انسان مانتے ہیں، اور خود اللہ تعالیٰ نے اسے بار بار اس چیز کو ڈیفائن کر کے بھی بتایا ہے، کیا
کہ بھئی تم انسان ہو تو تمہیں سمجھانے کے لیے میں نے کوئی فرشتہ تو نہیں بھیجنا تھا، انسانوں کو سمجھانے کے لیے انسان ہی آئے گا، تو اس لیے میں نے تمہارے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے۔